الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 16واں پارہ پڑھیں گے، اور 16واں پارہ سورہ کہف ہی دراصل وہاں سورہ کہف سے ہی چل رہا ہے، اور اسی سپارے کے شروع میں سورہ کہف کا اختتام ہوگا۔ سورہ کہف کے آیت نمبر 103 سے 106 تک سب سے زیادہ ناکام کون ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی کے لیے جن کی ساری دوڑ دھوپ ہے۔ سب سے زیادہ ناکام لوگ وہ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اور اس میں یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور پھر ساتھ ساتھ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کام بڑے ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے آیت مبارکہ نے بالکل ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ بس ایک پلازے کے بعد دوسرا پلازہ بنے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنے، اور کس طریقے سے ایک سے میں 10 بناؤں، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے، اور انسان سمجھتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے، سارے تاجروں میں میرا نام آگے جا رہا ہے، اور ٹاپ 10 میں میرا نام آ گیا ہے، میں امیر لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ ناکام لوگ یہی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی ساری صلاحیات دنیا سنوارنے پر لگانا یہ بے وقوفی ہے۔ بھائی اس دنیا میں ہم جہاں 70 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، انسان سارا کا سارا یہاں خرچ کر دے اور آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہ کرے، یہ تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کا مقصد دنیا میں کمانا، کھانا اور پھر مر جانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بنائے ضرور بنائے، لیکن آخرت، اس دنیا کے ذریعے آخرت بنائے اپنی۔ ایسے نہ ہو ہم کیا بتائیں سیانے کیا کام کر گے، ہم کیا بتائیں سیانے کیا کام کر گے، بی اے کیا نوکر ہوئے اور مر گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس پڑھائی مکمل ہوئی، پھر کہیں جاب مل جائے، اور بس پھر اسی طریقے سے انسان دنیا سے چلا جائے، نہیں، بلکہ اس کو اس دنیا کے ذریعے آخرت بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہی آخرت کے لیے۔ اب اس میں یہ پرابلم نہیں ہے، جب یہ ایسے بات ہم سنتے ہیں تو کیا ہم اس دنیا میں نہیں رہیں جی، اس کا کیا مطلب ہے ہم دنیا میں نہ رہیں؟ ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بنانی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر رہیں نہ اور آخرت بنائیں، نہیں، تو وہ کیسے بنے گی؟ آپ کا بزنس وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی عدالت وہ اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کا گھریلو طرز عمل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس طرح خود بخود کسی زندگی سے آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ دنیا آخرت بنانے کا بہت بڑا موقع ہے، لیکن بہت بڑا دھوکہ بھی ہے۔ یہاں انسان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انسان ادھر اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ مریم ہے، اور قرآن حکیم کی واحد صورت ہے جو کسی خاتون کے نام پر ہے۔ مریم جو ہے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام مریم اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 سے 22 تک سارا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 11 تک، سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 11 تک زکریا علیہ السلام کی دعا کا بیان ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، لیکن بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار کہ
میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں، میرے بڑھاپے کی سفیدی سر پہ بھڑک اٹھی ہے، میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے اپنے اولاد کے لیے دعا کی۔ تو دیکھیے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑھاپے کا عالم ہے لیکن پھر بھی دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا بڑھاپے کے عالم میں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اسباب ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے اسباب نہیں ہیں، کسی قسم کے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں جو دعا کے متعلق ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ایک تو اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے سے اللہ کو پکارا۔ دعا آہستہ آواز سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور اونچی آواز سے بھی مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور پھر اس کے بعد اپنی بھی حاجت بیان کرے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے اسی طریقے سے آ کر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ حاجت مانگنا شروع کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی، اگر تمہیں دعا مانگنی تھی تو تم اس طرح سے مانگنی چاہیے تھی کہ پہلے تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے جیسے اس کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد تم مجھ پہ درود پڑھتے اور پھر اس کے بعد دعا مانگتے۔ اور اس کے ایک حضرت جو زکریا علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو ہمیشہ وسیلہ دینا چاہیے، جب آپ دعا کرنے لگے کہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ تو تم مجھے ہمیشہ یہ عطا فرماتا ہے، اس مرتبہ یہ چیز بھی مجھے چاہیے، یہ بھی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ویسے بھی سنتے ہیں تو اس سے اور سنتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد سے التجا کی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، اے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ایسے بتوں کی جو نہ آپ کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ میں کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ اس علم کی پیروی کیجئے، گمراہی کے راستوں پہ مت چلیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ انسان سب سے آگے اپنے اللہ کو رکھے، اس کو چاہیے کہ مقدم اللہ کو رکھے، باقی اس کے والد ہوں، خاندان والے ہوں، دوست احباب ہوں، وہ مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری بات، آپ اس پیراگراف کو پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیے والد کافر ہے اور ایسا کافر آزر، ایسا کافر جو صرف اور صرف بتوں کی عبادت سے نہیں کرتا بلکہ بت فروش ہے، بتوں کو بیچنے والا۔ لیکن آپ دیکھیے گا یا اباتی، ابا جان، پیارے ابا جی، تو معلوم ہوا کہ والد اگر کافر بھی ہو تو اس سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، والد کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنا کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو بڑے حکمت اور پیار کے ساتھ اس کے غلطی کے بارے میں اس کو بتانا چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین نے جو آج کے دوست اور کل کے دشمن، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ان لوگوں نے
اللہ کے سوا جو دوسرے معبود اس بنا رکھے ہیں، اس لیے بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کی پشت پناہی کریں، پشت پناہی کے لیے بنا رکھے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بلکہ قیامت والے دن یہی بت اور یہی معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمیں کیا معلوم ہے، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ تو جو آج ہم جن کو دوست سمجھ رہے ہیں، یہ کل یہ سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ تو انسان خدا کے چھوڑ کے جس کی عبادت کرتا ہے، قیامت والے دن سب سے بڑا دشمن اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ وہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیشہ توحید پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 میں 88 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات کرنے والوں نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اولاد کو ثابت کرنا اتنی سنگین حرکت ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس میں کوئی کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ بات اتنی بڑی ہے، خدا رحمان کے لیے کوئی بیٹا ثابت کرے۔ تو یہاں پر سورہ مریم کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 1 سے 4 تک قرآن سعادت کا سبب ہے، قرآن حکیم انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کا ذریعہ ہے، اسی کو بیان فرمایا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ الا تذکرۃ، ارے یہ تو نصیحت ہے، لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم شریعت پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ شریعت وہ گاڑی ہے اور ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے، ہم بزنس صحیح نہیں کر پائیں گے، ہم اپنا گھر کا نظام صحیح نہیں چلا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قرآن اور یہ دین ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں ہم مشکل میں ڈال دیں۔ یاد رکھیں کہ دین کو مشکل سمجھنا، دین کو ناقابل عمل سمجھنا، یہ خود ناقابل عمل چیز ہے۔ دین تو بالکل سیدھا سادہ، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ہے، اور یہ دین ایک ایسا جو انسانی زندگیوں کو سنوارتا ہے، نہ کہ مشکلات میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب کے صحرا نشین، بادیہ نشین، جن پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھی، تو جب دین ان میں آیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے سب پوری دنیا کا امام ان کو نہیں بنایا؟ لہذا یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے۔ تو یہ قرآن حکیم اور یہ اللہ کا دین یہ تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے اور تھکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اس کے لیے ہے لمن یخشی، جو ہدایت پر کاربند رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے منہ موڑنے کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 126 میں بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ کہیں کسی اور مقام پہ پڑھیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے اور جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دو سزائیں بیان فرمائی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دیکھیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میرے دین کی بات کو نہیں سمجھے گا، میرے قرآن حکیم سے منہ موڑے گا، دنیاوی سزا اس کی یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت یہاں دنیاوی زندگی بھی مراد ہے،
اور اس کا رزق تنگ کر کے رکھ دوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ رزق اگر تنگ ہو جائے تو انسان ویسے ہی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے. تو دنیاوی سزا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے اس کی دنیاوی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو میرے تابع کر دے، ہر وہ چیز دوں گا جو تیری ضرورت کی ہے، اور اگر تو نے میرے ذکر سے غفلت کی اور میری یاد سے غفلت کی، ہر چیز کے لیے تھکا دوں گا. دیکھیے وہ تبھی بالکل اسی طریقے سے جب انسان دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے تو ایک چیز کے لیے مارا پھرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز اس کے تابع فرما دیتے ہیں. تو یہ اخروی سزا، دنیاوی سزا ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری جو اخروی سزا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ایسے بندے کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو یہ جو کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ جواب کر دیں گے كذلك أتتك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے اسی طرح سے ان کو بھلا دیا تھا، تو ان سے اندھا بن گیا تھا. وكذلك اليوم تنسى، تجھے بھی ہم بھلا دیتے ہیں، جا جس طرح جتنی مرضی بھٹکتا پھرے. اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں ان قرآن حکیم سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے منہ موڑنے سے ہمیشہ بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.